ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سال ہم نے 9.8 ارب ڈالر واپس کیا ہے قرضوں میں۔ 2 ارب ڈالر اس میں جو تھا وہ سود تھا، 7 ارب ڈالر اصل زر واپس کیا۔ آپ دیکھیں جہاں ملکوں میں 10 ارب ڈالر آپ کو واپس کرنے ہو ایک سال میں، وہاں پہ عوام کو ریلیف دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو پچھلی حکومتیں ہمارے ساتھ کر گئی ہیں، اور آج مجھے خوشی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو آج ایک اور کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ سندھ میں تقریباً 9 ٹریلین روپیہ یعنی کو 90,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سندھ میں گیا ہے، لیکن وہ پیسہ کدھر سے نکلا ہے؟ وہ دبئی میں نکلتا ہے، وہ لنڈن میں نکلتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان سے ہمارے جو کچھ بلوچ سردار ہیں، جب وہ باتیں کرتے ہیں بلوچستان کے حقوق کی تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ 3 ٹریلین روپیہ 65 لاکھ کی آبادی ہے، راولپنڈی ڈویژن کے برابر آبادی ہے بلوچستان کی۔ 30,000 کروڑ روپیہ بلوچستان میں گیا ہے، اور 26 کروڑ روپیہ ہر سال ہر ایم پی اے کو 10 سال سے مل رہا ہے۔ یہ کدھر گئے ہیں پیسے؟ کوئی اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر آنکھوں میں آنسو لا کے بتاتے ہیں کہ جناب ظلم، ان کے جو چپڑاسی ہیں وہاں پہ جو باہر کھڑے ہوتے تھے یا جو کلرک ہیں، انہوں نے بھی راڈو کی تو کم از کم گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو جب تک یہ کرپشن اس طرح سے آپ ختم نہیں کریں گے، آپ ان کو مزید پیسے دیتے جائیں، آپ مزید وسائل دیتے جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو کمیشن بنایا ہے کہ ہم نے جو 24 ٹریلین روپیہ قرضہ لیا، 24 ٹریلین کا جو قرضہ لیا، یہ قرضہ 6 ٹریلین ہم نے پہلے جب لیا تھا پچھلے 70 سالوں میں، اس قرضے میں ہم نے اسلام آباد بنایا، ہم نے منگلہ بنایا، ہم نے تربیلا بنایا، ہم نے اپنی پاکستان کی 6ٹی بڑی دنیا کی فوج کھڑی کر دی، ہم نے نیول بیسز بنا لی، ہم نے موٹر وے بنا لی، ہم ایٹمی طاقت بن گئے۔ یہ ہم نے سارا 6 ٹریلین میں کیا۔ 10 سالوں میں ہم نے 24 ٹریلین لیا ہے قرضہ۔ یہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ تو بہت اہم ہے یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیشن بنایا ہے آپ اس قرضوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ 10 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے، ان میں سے ایک بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا، یہ سارے جیلوں میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چوری ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں، اس کا کوئی حساب کتاب ہی آپ کو نہیں ملتا۔ اور جب تک ہم اس چوری کو نہیں روکیں، دیکھیں 2 پاکستان میں ہمارے مسئلے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرا ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ دونوں کاموں کو جب تک ہم نے نہیں روکنا، ہماری ترقی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا ایک طرف ہم ایک پاکستان میں ہم نے ایک احتساب کا کلچر لے کے آئے ہیں، ایک شفاف حکومت قیام عمل میں لے کے آئے ہیں، اور دوسری طرف اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وسائل میں اضافہ ہو۔ وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انڈسٹری بیس جو ہے اس کو لگانا چاہ رہے ہیں، اور انڈسٹری کے اوپر جو انڈیو ریسٹرکشنز تھی وہ ہم نے ختم کی ہیں، ان کو ہم تگڑا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کر رہے ہیں پاکستان میں۔ نچلے لیول کے اوپر جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو اصل پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہاں پہ پٹواری کی کرپشن، تھانے دار کی کرپشن، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو ایک ریلیف کا احساس ہو۔ اب چونکہ اوپر کی کرپشن جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہے، اور نیچے کی کرپشن بھی آپ دیکھیں گے اس میں بڑی واضح کمی آئی ہے، اور اس میں اور جو ہے وہ کمی آئے گی۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم لوگ کچھ وعدوں کے اوپر اقتدار میں آئے ہیں، اور ہمارا وعدہ تھا شفاف حکومت دیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اچھی گورننس دیں گے۔ یہ 3 بنیادی وعدے ہیں جن کے اوپر ہم آئے ہیں۔ ہم نے احتساب کا عمل جو ہے اس کو الحمدللہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، احتساب کا عمل جو ہے وہ اس کو تیزی ملی ہے۔ نمبر 2، ہم نے شفاف حکومت دی ہے ٹاپ لیول کے اوپر، ایک بھی کرپشن کا سال ہو گیا ہے، ایک بھی کوئی میجر کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تیسری ہے گڈ گورننس دینا، اس کی طرف پوری کوشش ہم کر رہے ہیں۔
بنیادی طور کے اوپر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق میں ابھی بھی آپ دیکھیے ایک بہت گڈ گورننس کا ماحول قائم ہے۔ جہاں تک ہمارا اپنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ہم نے وہاں پر ایک بہت پوری منسٹری کو ریویمپ کیا ہے۔ وہ منسٹری جو پہلے پاکستان میں اس کو اہمیت نہیں ملتی تھی، آج الحمدللہ اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی میجر منسٹریز کے برابر ہے۔ یہ عمران خان کی جو ویژن ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ریسرچ کے ہمارے ادارے ہیں ان کو تگڑا کرنا ہے، ریسرچ کے اداروں کو تگڑا کرنا ہے، ان کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑنا ہے، اور انڈسٹری اور فارمر جو ہمارا اینڈ یوزر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ ایگریکلچر ہماری ترقی کرے، ہماری انڈسٹری ترقی کرے، اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ ترقی کرے۔ یہ ایک ہمارا کمپریہنسو پلان ہے جس کی طرف ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے پہلے اس میں جو ہے وہ ایک سی چینج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تمام کے تمام عمل میں۔ اب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تنخواہیں بہت کم تھیں، ہم نے اس سارا سٹرکچر تبدیل کر دیا۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو تنخواہیں ہیں وہ مارکیٹ ریٹس کے اوپر ہم لوگ لیں گے، تو اس سے ایک پورا جو معاملہ ہے وہ بدلے گا۔ بہت شکریہ جی۔ سر ایک زرداری کو ایک اور کیس میں آج گرفتاری ڈال دی ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہے ریاض طاہر اور بلاول بھی شریک ہیں، کیا بلاول کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو نیب کا فیصلہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ بلاول صاحب جو باہر جاتے رہے ہیں ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ وہی اکاؤنٹ ہے جس پہ ایان علی سفر کرتی رہی ہیں۔ اب اگر بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان کو اس میں پیسے ملتے رہے، تو پھر ان کو اپنے والد کی مذمت کرنی چاہیے جنہوں نے کہ ان کے اکاؤنٹ سے ہی ایان علی کو بھی پیسے دیتے رہے اور ان کو بھی دیتے رہے۔ چودھری صاحب نے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے ون بائی ون پلیز سر یہ بتائیے گا کہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پنجاب میں، کیا یہ کوئی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آپ کی جو حکومت ہے فارورڈ بلاک کو حکومت دینے جا رہی ہے؟ کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ مسلم خون کے جو ارکین ناراض ارکین ہیں ان کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہے، تو کیا پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی بھی کوئی بات چیت ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ دی جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ چھوٹے طبقے میں بھی کرپشن ختم ہو جائے، کیا ایف آئی اے، نیب، کسٹم، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے جو لوگ ہیں وہ آتے چھوٹے اسکیل سے اور یہاں پہ بڑی بڑی اربوں روپے کی جائیدادیں بناتی ہیں، اس حوالے سے حکومت کیا میکینزم بنائے گی تاکہ عام آدمی کو جو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ریلیف؟ چودھری صاحب اسی کے ساتھ ایک اور سوال لے لیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھانگا مانگا کی سیاست کو دوبارہ اسلام آباد میں زندہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں؟ دیکھیں چھانگا مانگا کی سیاست تو تب ہو جب ہم لوگوں کو بلا رہے ہوں۔ مسلم لیگ نون کو کوئی ہم تو نہیں توڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو توڑنے میں سب سے اہم کردار تو مریم نواز شریف نے ادا کیا ہے، جنہوں نے جب ان کے چچا لندن گئے تو پیچھے سے شب خون مار دیا اپنے چچا کی قیادت کے اوپر، اور انہوں نے پریکٹیکلی ٹیک اوور کر لیا پی ایم ایل این کو۔ اب پی ایم ایل این میں دیکھیں جو لوگ بھی سیاست کرتے ہیں وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے سیاست کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کو فالو کرنا ہے کہ نواز شریف کو فالو کرنا ہے۔ 2 مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کھڑا ہو کے کہا شہباز شریف نے کہ مساک معیشت کریں تو سب سے زیادہ ڈیسک بجانے والے خواجہ آصف صاحب تھے، پھر باہر نکلے تو پتہ چلا وہاں مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے، تو خواجہ صاحب کو اپنے پاؤں کے اوپر مکرنا پڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں میرا تو مریم نواز والا موقف ہے۔ اسی طرح احمد ملک جو ترجمان تھے پی ایم ایل این کے یہاں پہ پنجاب میں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے ایک بیان جو ہے وہ دیا، وہ اس کو مریم اورنگزیب نے ان کو جو ہے وہ لتاڑ دیا۔ تو پی ایم ایل این کے تو اندر کرائسس ہے اتنا بڑا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا، لہٰذا لوگ ٹوٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہم تو نہیں یہ کر رہے، ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو مسلم لیگ نون سے آنا چاہتا ہے اس کو ہم آشیانہ دیں گے، ان کو ایک گھر دیں گے چھوٹا سا کہ وہاں پہ آئیں بیٹھیں اور اپنے اپنے کام کریں، اپنے اپنے لوگوں کے کام کریں۔ مطلب یہ تو سوال ہی آپ کا جو ہے نا وہ بیکار ہے نا، لوگ جو ہیں سینٹر تو دیں گے۔ دیکھیں چودھری نثار صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، یہ 85 کے پولیٹیشنز ہیں۔ اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کا تو نہ یہ ماضی میں کچھ کر سکے ہیں، نہ ان کا کوئی حال ہے، نہ ان کا مستقبل ہے۔ سو جن کا نہ ماضی ہے نہ حال ہے، ان کا مستقبل کیا ہونا ہے؟
चौधरी निसार साहब के पास जब मौका था, हमेशा टाइमिंग, पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होती है। जब उनके पास मौका था, उन्होंने एक्ट करना था, उस वक्त वो जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुड़क मुर्गी की तरह बैठे रहे। उस वक्त उन्होंने एक्ट नहीं किया, अंडों से उठे नहीं। तो अब तो वक्त गुजर गया है, अब तो बच्चे हो गए। अच्छा सर, ये बताइएगा सरदार अख्तर मेंगल से जो मामला तय पाए और उसके बाद एमजीएम से मामला तय होने जा रहे हैं, तो ये पैकेज कितने में डील हो? देखिए, उनके तो जो लोग हैं, मिसिंग पर्सनस का मसला है अख्तर मेंगल साहब का, उन्होंने पहले भी बात की है और उस पर कामयाबी भी हासिल हुई है। वो हमारा भी मौक़िफ़ है, पीटीआई का हमेशा मौक़िफ़ रहा है। मिसिंग पर्सन जो हैं उनके ऊपर इमरान खान ने बहुत उसके ऊपर जो है वो एक पूरी पोजीशन ली है। और मिसिंग पर्सन जितना बड़ा मसला अख्तर मेंगल साहब का है, उतना ही बड़ा मसला हमारा भी है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। एमकेएम के साथ जो मामलात हैं, देखिए एमकेएम जो है, जब मुल्क को 10-10 अरब डॉलर सालाना कर्जा देना पड़े तो सूरत हाल क्या होगी। 7 अरब असल कर्जा और फिर 3 अरब सूद वापस किया गया है, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का, जो कि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।